اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل تعلم القرآن میں تمام ناظرین کرام کا خیر مقدم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسے کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں قرآنی کلاسز کے سلسلے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ بگنرز کے لیے ایک کلاس چلا لیں گے، تو پھر اس کے بعد ہی پھر ایڈوانس لرنرز کے لیے ہم کلاس چلا لیں گے۔ تو الحمدللہ یہ کلاس ایڈوانس لرنرز کے لیے ہے، جو کہ در حقیقت کلاس نہیں بلکہ یہ ایک سیشن ہے، یہ ایک نشست ہے۔ ہم کچھ سیکھیں گے اس نشست میں قرآن پاک کے متعلق، کیونکہ یہ کلاس ہی ایسے حضرات اور خواتین کے لیے ہے جو کہ قرآن پاک پڑھ تو سکتے ہیں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کے متعلق یہ چند باتیں میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کا پیغام کی کتابی صورت ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہے جو کہ کتابی صورت میں ہے، جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہ قرآن پاک زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل تینوں زمانوں پر حاوی اور غالب ہے، لیکن زمانہ یا وقت قرآن پاک کی روح پر، قرآن پاک کی حقیقت پر، قرآن پاک کی اصلیت پر کبھی بھی غالب یا حاوی نہیں رہا اور نہ رہے گا۔ قرآن پاک دو جہانوں سے بڑھ کر مقدم اور دو جہانوں سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ دونوں جہانوں کے متعلق جو کچھ نظام اللہ تعالی نے مقرر کر رکھا ہے، پورے نظام مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر اسی قرآن حکیم کے اندر محدود ہے۔ قرآن پاک اگر وقت کے اوپر حاوی ہے اور وقت یا زمانہ قرآن پاک پر حاوی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں وقت چلنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز قدیم سے قدیم تر اور قدیم تر سے قدیم ترین ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی ہر چیز پرانی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو کہ جتنی بھی صدیاں بیت جائیں، گزر جائیں، لیکن قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ بے شک جو کتاب کاغذ کی صورت میں ہے وہ کاغذ پرانا ہو سکتا ہے، وہ کاغذ قدیم ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کی حقیقت، اس کی روح، اس کی اصلیت اسی طرح ہی ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اترتے وقت جس حالت میں تر و تازہ قرآن پاک تھا، اسی حیثیت میں، اسی حالت میں ہی آج بھی، ابھی بھی اسی طرح تر و تازہ، جدید اور بالکل اسی طرح تازہ ہے اور نیا ہے، کوئی پرانے پن کی بات ہی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی طرف۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے تعوذ بھی کہتے ہیں، استعاذہ بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہے پناہ مانگنا۔ اس آیت کے اندر ہم اللہ تعالی سے پناہ مانگتے ہیں، اور پناہ مانگنے کا حکم خداوند تعالی کی طرف سے ہے، تبھی تو ہم اللہ تعالی کے حضور سے پناہ مانگتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر کبھی شیطان آپ کو ورغلائے، اس کے بھٹکاوے میں اگر تم آنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کی شر سے، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی 7ویں سورہ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200، اور اسی طرح ذرا آگے چلیں تو سورہ نمبر 41 سورہ فصلت کی آیت نمبر 36 میں بالکل اسی طرح ارشاد ہے۔ اور اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو پھر یہ قرآن پاک کی اس حکم کی تعمیل میں پڑھتے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کی شر سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو۔ یہ سورہ نمبر 16 سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں ارشاد ہے۔ قرآن پاک کے اندر شیطان کے لیے رجیم کا لفظ استعمال ہوا۔ رجیم رجم کا فاعل مبالغہ ہے، یعنی رجم کے معنی ہوتے ہیں کہ ہدف یا نشانہ دیکھے بغیر تیر یا پتھر مارنا یا پھینکنا، اسی عمل کو رجم کہتے ہیں، کہ جس کو مارا جائے اسے دیکھا ہی نہیں، بس یوں ہی پتھر پھینک رہے ہیں، تو ایسے عمل کو رجم کہتے ہیں۔ اسی رجم کے عمل کی موجودگی کسی میں حد سے زیادہ ہو تو پھر اسے رجیم کہا جائے گا۔ گویا شیطان ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو کسی حقیقت کے بغیر بے تکی انداز میں دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جن کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی، تو وہ رجم ہی کی مثال ہے۔ رجم کے متعلق قرآن پاک کی ایک سورہ ہے سورۃ الکہف، جو کہ قرآن پاک میں 18ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یعنی اصحاب کہف کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ وہ یوں بات کر رہے ہیں جیسے نشان دیکھے بغیر پتھر مارنے والی بات ہو۔ تو رجم کے معنی
نشان یا ہدف دیکھے بغیر تیر یا پتھر مارنا۔ اس کے علاوہ رجم سنگسار کرنے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ سنگساری میں پتھر ہی پھینکے جاتے ہیں، اسی لیے سنگسار کرنے کو بھی رجم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ یاسین کی ایک آیت میں ہے کہ لَنَرْجُمَنَّكَ، یعنی ہم ضرور تجھے سنگسار کریں گے۔ یہ کچھ مشرکین اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو یوں دھمکی دیتے ہیں۔ تو خداوند تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا یہ حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تبھی ہم اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تعوذ پڑھتے ہیں، استعاذہ پڑھتے ہیں۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے آج استعاذہ یا تعوذ پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو ہم انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق بنائیں گے اور آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل تعلم القرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئے، یہ سیشن آپ کو پسند آئے تو پھر لائک کیجیے اور ثواب کے طور پر شیئر بھی کیجیے اور مجھے کمنٹ بھی کیجیے، میری رہنمائی بھی فرمائیے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور میں آپ کی دعاؤں کا بھی خواستگار ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔